اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. آج جس دعا کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں یعنی دعا نمبر 7 ہے. یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت پڑھتے تھے جب ان کے سامنے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی آفت آ جاتی تھی یا کسی موقع پر وہ بہت غمزدہ ہوتے تھے، تب یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا ویسے تو صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا ہے، مگر یہ دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں بھی ملے گی، اور وہاں پر یہ ان دعاؤں کے درمیان ہے کہ جہاں پر دیا گیا ہے کہ ہیڈنگ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل موقع آئے، جب کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. تو وہاں پر کئی دعائیں شیخ عباس قمی نے پرسکرائب کی ہیں، الگ الگ کتابوں سے لا کے لکھی ہیں. ان میں سے ایک دعا یا من تحل، اس دعا کا جو پہلا لفظ ہے وہی اسی سے یہ مشہور ہے کہ دعائے یا من تحل. میں دعا کو شروع کرتا ہوں، اور خود میں نے بھی آپ کو صحیح بتاؤں اس دعا کو کئی موقعوں پر آزمایا ہے. بڑی ہی مجرب دعا ہے، یعنی میری ہر بار اس دعا کے ذریعے حاجت پوری ہوئی. یاد رکھیں یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ جب کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ پڑی ہو، اس وقت پڑھنے کے لیے یہ دعا ہے. ویسے بہت سے لوگوں نے، میں دیکھ بھی رہا تھا الگ الگ ایرانی ویب سائٹس بھی، تو اس کے دعا کے پڑھنے کو اس دعا کے کئی طریقے بتائے ہیں، اور اس کو اس طرح سے پڑھیں تو یہاں تک کہ شادی کے رشتے وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. اس سے الگ ہٹ کر یہاں پر صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا مشکل اور پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے. ایک آدھ قصہ میں اس کے بعد آپ کو سناؤں گا، اور وہ امام علی نقی علیہ السلام سے ہے اسی دعا کے بارے میں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے یا من تحل بہ عقد المکارہ ویا من یفطأ بہ حد الشدائد ویا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج. اے وہ خدا کہ جس کے ذریعے ناپسند اور مکروہ چیزوں کی گرہ کھل جاتی ہے. بہت سی چیزیں ہمیں اس دنیا میں ناپسند ہوتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی سبھی ناپسند ہوتی ہیں. ان مشکلوں کی اور ناپسند چیزوں کی گرہ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ چیز تو امپاسبل ہے، لیکن وہ گرہ کس سے کھل جاتی ہے؟ اللہ کے کرنے سے وہ گرہ کھل جاتی ہے. وَيَا مَن يُفْسَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ، اور اے وہ خدا کہ جس کے ذریعے سختیوں کی، مشکلوں کی جو دھار ہے وہ کند پڑ جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر پے در پے کئی مصیبتیں آ پڑتی ہیں، جسے لگتا ہے ایک دھار ہے جو کاٹتی چلی جا رہی ہے. تو اگر ایسی کوئی مصیبت خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ہو، تو یہ دعا اسی موقع کے لیے کہ اس سے جو ہے وہ سختیوں کی دھار اللہ چاہتا ہے تو کند ہو جاتی ہے، بلنٹ ہو جاتی ہے. اور تیسرا کہتے ہیں جس سے مشکلات سے باہر نکلنے کی گزارش کی جاتی ہے. اے وہ خدا جس سے مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے گزارش کی جاتی ہے. یاد رکھیے کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں، ایک ایسی گلی میں پہنچتے ہیں، ایک ایسے کوچے میں پہنچتے ہیں جس وہ آگے کھلا نہیں ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، ختم ہے وہاں پر. تو قرآن بھی ایک جگہ پر کہہ رہا ہے ایسا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسے موقع پر کہ جب وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اسی ڈیڈ اینڈ میں ایک راستہ بنا دیتا ہے، ایک نئی ایگزٹ اس کے لیے بناتا ہے. تو یاد رکھیں جب بھی ہم خدا نہ کریں ہم میں سے کوئی ایسی پریشانی میں ہوگا تو اللہ چاہے تو وہاں پر بھی ایک راستہ بنا دے. پھر اگلے 4 جملے جو ہیں وہ ایک اور سینٹنس میں ہیں. وہ کیا ہے؟ تیری قدرت کے سامنے مشکلیں اور سختیاں دم توڑ دیتی ہیں. غلت لقدرتک الصعاب، تیری قدرت کے سامنے جتنی مشکل چیزیں ہیں، جتنی سختیاں ہیں، وہ سب کے سب سر جھکا لیتی ہیں، دم توڑ دیتی ہیں.
پھر کہتے ہیں مولا کہ تیرے لطف و کرم سے نئے نئے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں، نئے نئے مینز. اب تک ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اس کام میں، یا ایک یہ بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نئے مینز پیدا کر دیتا ہے. تسببت، تسبب جس کو ہم اسباب بولتے ہیں نا، تو وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اللہ. ٹھیک. اگلی چیز مولا فرما رہے ہیں کہ تیری قدرت سے فیصلے ہوتے ہیں اور تیرے ارادے کے مطابق چیزیں چلتی ہیں. پھر فرماتے ہیں فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنزَجِرَةٌ. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دنیا کائنات کی چیزیں ہیں نا، ان کے لیے اب بہت ڈیلیکیٹ پوائنٹ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ان چیزوں کے کائنات میں جو کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں یا پھر کوئی اور کام ہو، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان سب کے لیے اللہ کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہو، بلکہ بغیر کہے صرف اللہ ارادہ کرتا اور وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو لفظ استعمال کیے اللہ نے، امام نے دعا میں، ایک مشیت کا لفظ اور ایک ارادے کا لفظ. ہمارے پاس اردو میں بھی مشیت کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن آسان اردو میں ارادہ ہی ہے، اور ارادے کا بھی ارادہ ہے. ایک میں کہہ رہے ہیں امام کہ بغیر کچھ کہے صرف چاہتا ہے اللہ اور کام ہو جاتا ہے، اور دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ بغیر کچھ روکے اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور جس چیز کو روکنا چاہتا ہے وہ رک جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں اگلے سینٹنس میں یا اگلی ورس میں انت المدعو للمہمات وانت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينکشف منها الا ما کشفت. چار باتیں اس میں کہی ہیں امام نے. دو ایک سیٹ ہے سینٹنسز کے اور دو سیٹ دوسرے ہیں، دو سینٹنسز کا ایک اور سیٹ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تیرے چاہتے ہی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ تو اس سے پہلے والے میں کہا. پھر فرماتے ہیں ہر مہم اور ہر غم کے موقع پر تجھے پکارا جاتا ہے، اور ہر آفت اور ہر بلا کے وقت تیری پناہ تلاش کی جاتی ہے. جب کوئی آفت پڑتی ہے نا، جب میں اس جملے کو پڑھتا نا دعا کے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ خود میں بھی اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے بچے جو بچپن میں بجلی کے کڑکنے سے ڈر جاتے تھے. ہم لوگ زور سے بادل گرجتے تھے اور بجلی کڑکتی تھی تو ڈر جاتے تھے. جب دھماکہ سا ہوتا تھا تو اس وقت ہم کیا ڈھونڈتے تھے؟ ہم اپنی ماں کی آغوش ڈھونڈتے تھے. ڈرے ہوئے حالت میں ماں کی آغوش کی یہی سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سبھی بچے شاید ایسا ہی کرتے ہیں، ویسے ہی کچھ بات مولا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پر مصیبت پڑتی ہے ہم تیری پناہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. پھر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی آفت یا مصیبت نہیں ٹلتی سوائے اس کے کہ جسے تو ٹال دیتا ہے میرے مالک، اور کوئی مشکل حل نہیں ہوتی سوائے اس مشکل کے کہ جسے تو حل کر دیتا ہے. یہ توحید جو ہے نا، اس کا یہ سمجھ لیے کہ ایپیٹوم ہے اور پیک ہے کہ آپ جو ہے یہ ماننے لگیں کہ دنیا کا جتنا بھی کام ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اب یہ پھر یہاں پر گفتگو شاید ایک نہیں ہے جگہ، لیکن ایک گفتگو خود کی جاتی ہے کہ صاحب پھر اگر اللہ اگر ہم پر مصیبت پڑی تو یہ بھی اسی کی وجہ سے پڑی. ابھی آ بھی رہا اتفاق سے جملہ یہ دعا میں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہاں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اسی کے ڈالنے سے مصیبت آئی، لیکن اسی کے ٹالنے سے مصیبت ٹلے گی بھی، یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ مصیبت پڑتی ہے اس کے ڈالنے سے، لیکن ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم پکارتے ہیں اسے تو مصیبت ٹل بھی جاتی ہے. پھر آگے اگلے جملے میں اس وقت اے میرے مالک، مولا فرما رہے ہیں یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وقت اے میرے مالک ایک ایسی مصیبت جس کا وزن میں نہیں جھیل سکتا وہ میرے اوپر آ پڑی ہے، اور ایک ایسی پریشانی، ایک ایسی آفت جس کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا وہ میرے سامنے آ گئی ہے.
اب پھر ایک سوچیں، تصور کریں، کبھی کبھی ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، قلی ہوتا ہے، ہمارا سامان بہت بھاری ہوتا ہے، بیچارہ قلی دیکھتا ہے اکیلا کہ ہم نہیں اسے اٹھا سکتے، پھر وہ کہتا ہے 2 قلی کر لیجئے، یعنی ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، وہ بتانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی مصیبت، پریشانی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں، ہم نہیں سے برداشت کر پائیں گے، ہم نہیں اس بوجھ کو اٹھا پائیں گے۔ اب وہ بات جو میں کہنے جا رہا تھا امام نے کہی ہے یہاں پر کہ یہ مشکل بھی خود نہیں آئی، بلکہ تو نے ہی اپنی قدرت سے مجھ پر یہ وارد کی ہے، اور تو نے ہی اپنی طاقت اور اتھارٹی سے اس کا منہ میری طرف موڑا ہے۔ یہ مشکل کہیں اور جاتی، شاید کسی اور سے جا کر کے ٹکراتی، لیکن اس کا منہ تو نے میری طرف موڑ دیا ہے، وجہت الیہ، میری طرف اسے تو نے پھیر دیا ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا امام کہتے ہیں۔ پھر امام دوبارہ اقرار کرنا شروع کرتے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں دعا کا طریقہ، فوراً نہ مانگو بلکہ اقرار کرو کہ تیرے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر فرما رہے ہیں کیا، کوئی باہر نکالنے والا نہیں سوائے تیرے اس گھیرے سے، کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے اس مشکل کے دائرے سے، گھیرے سے باہر نکالے، اور کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے منہ کو، اس مصیبت کے منہ کو سوائے تیرے۔ تو چاہے تو اس کے منہ کو میری طرف سے پھیر سکتا ہے، تو چاہے تو اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اور کوئی کھولنے والا نہیں اس تالے کو جسے تو نے بند کیا ہے۔ لاکھ کوئی لگ جائے کہ اگر اللہ کوئی تالا بند کر دے اور ہم چاہیں کہ اس کو کھول لیں تو نہیں کھل سکتا۔ پھر آگے پھر 3 جملے ہیں، سیٹ ہے ان کا، وہ کیا ہے، جسے تو کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کام کو تو مشکل بنا دے اس سے کوئی کون آسان کر سکتا ہے، یا کوئی آسان کرنے والا نہیں، اور جسے تو تنہا چھوڑ دے اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ اقرار ہے ہمارا اللہ کے سامنے، اس سے توحید جھلکتی، اس سے عقیدہ جھلکتا ہے۔ اب امام مانگتے ہیں، اب یہاں تک اقرار تھا، اب مانگنا شروع کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا تو تقریباً کوئی 7 چیزیں امام نے مانگی ہیں۔ کیا مانگی اللہ سے؟ اے میرے مالک، آسانی اور خوشی کا راستہ میرے لیے کھول دے، اور پریشانی کی کمر میرے لیے توڑ دے، وہ جو پریشانی، وہ جو مصیبت ہے نا، اس کی کمر توڑ دے میری خاطر، اور جس چیز کی شکایت میں کر رہا ہوں اس پر ایک گھڑی کے لیے تو نگاہ تو ڈال لے۔ یہ جو اپلیکیشن میں لگا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ تو پیچھے کہیں کسی فائل میں ایسے ہی ڈلوا دے فرشتوں سے، نہیں، ایک بار میری اس درخواست پر نگاہ تو ڈال لے، اور وہ بھی وہ نگاہ جو رحمت بھری ہو، ایک بار میری گزارش سن تو لے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور جو میں مانگ رہا ہوں اس میں قبولیت کی مٹھاس مجھے چکھا دے۔ یہ جو تو میری دعا قبول کرے گا نا تو ایک خاص مٹھاس ہوگی، وہ مجھے چکھا دے۔ پھر تو اپنی جانب سے مجھے 2 چیز عنایت فرما، ایک رحمت، اور دوسرے وہ خوشی یا وہ ریلیف یا وہ پرسکون، وہ ریلیف، وہ خوشی کہ جس میں سکون حاصل ہوتا ہو، ایسی راحت، ایسی ریلیف، ایسی خوشی جس میں سکون حاصل ہوتا، وہ مجھے عنایت فرما۔ پھر اگلی چیز، یعنی گویا 6ٹھی چیز جو مانگ رہے ہیں، اے میرے مالک، اس وقت جس مشکل میں گھرا ہوں اس کو بھی حل کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، کہ تو راستہ کھول دے اور میں راستہ چلوں اور پھر وہ اپنے منزل تک، مقصد تک پہنچوں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ تو کوئی شارٹ کٹ بنا دے میرے لیے کہ میں جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤں، تو اس مصیبت، اس پریشانی سے نہ صرف مجھے چھٹکارا دلا بلکہ میرے لیے ایک شارٹ کٹ بھی بنا دے۔ پھر آخری چیز جو 7ویں چیز مانتے ہیں وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا دھیان ہم لوگ کوئی نہیں رکھتے۔ سب میرے لیے مشکل کو حل کر دے، امام یہاں تک مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کرنا کہ میں مشکل اور مصیبت سے چھٹکارا پانے کی خوشی میں تیرے واجبات اور مستحبات کو نہ بھول جاؤں۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، منتیں پوری ہو جاتی ہیں،
تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان منتوں کو پورا کرنا بھی یاد نہیں رکھتے. یہ میرے ساتھ بھی ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی شاید ہوگا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے کتنی، مثلا کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا، وہ سب بھول گئے. یا فلاں کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ جو منتیں تھیں، یہ جو نظر تھی، یہ وہ کب پوری کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے واجبات کو اور مستحبات کو بھول جاؤں اس وقت. پھر آگے فرماتے ہیں جو مصیبت اس وقت نازل ہوئی ہے اس سے میرا دل تنگ ہو گیا ہے، میں بہت افسردہ اور غمگین ہو گیا ہوں، اور جو مشکل اس وقت پیش آئی ہے اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا، یہ سوچ کر میں رنج و غم سے بھر گیا ہوں. مگر اے میرے مالک، تو اس مشکل کو حل کر سکتا ہے، وہ وہی مشکل جو اس وقت مجھے گھیرے ہوئے ہے، اور اس چیز کو دور کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے جس میں میں فی الحال گرفتار ہوں. تو اب آخر میں کہتے ہیں بس تو پھر میری مشکل کو حل کر دے اور بلا کو ٹال دے، مصیبت کو دور کر دے، چاہے میں اس لائق ہوں یا نہ ہوں. میں اس لائق نہیں ہوں، پھر بھی تو میری مشکل کو ٹال دے. آخری جملہ ہے کیا؟ یا ذا العرش العظیم، اے عرش عظیم کے مالک. یہاں تک صحیفہ سجادیہ میں یہی آخری جملہ ہے، لیکن مفاتی میں شیخ عباس قمی نے 2 جملے اور آگے تک لکھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یا ذا المن الکریم، اور احسان، وہ بھی بغیر جتانے والا احسان، احسان ایسا کہ جس میں احترام بھی شامل ہو. تو ایسا احسان کرنے والا ہے. فأنت قادر، تو میری بلا، مصیبت، پریشانی کو ٹالنے اور دور کرنے پر قادر ہے. یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. آمین رب العالمین، میری دعا سن لے اے رب عالمین. تو یہ دعا تھی، یہ آپ مشکل موقعوں پر پڑھیں. اول تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی مصیبت پیش آئے آپ کے ساتھ، لیکن اگر آئے تو ہمارے چوتھے امام نے ہم پر احسان کیا. اور یہ بھی بتا دیں یہ دعا متن کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں بہت معتبر ہے، آتھنٹک ہے. اس کی لائن آتھنٹک ہے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے لکھ کر کے اگلی نسل تک پہنچایا تھا. اس میں راوی وغیرہ کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اب جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے تھے وہ سنیں آپ. امام علی نقی علیہ السلام یعنی 10ویں امام علیہ السلام کا دور تھا، اور ایک شخص ان کا چاہنے والا جس کا نام تھا الیسع ابن حمزہ، اس نے آ کر کے امام کے پاس شکایت کی کہ جو بادشاہ وقت ہے یہ معتصم، اس نے میرا سب مال، پیسہ، روپیہ، گھر بار سب چھین لیا ہے. حاکم کی شکایت کی، دھیان رکھیے گا، اسے حاکم کی شکایت کی جس نے گھر بار، پیسہ، روپیہ سب چھین لیا تھا. تو مولا کچھ کریے کہ مجھے یہ میری چیزیں، میرا پیسہ، روپیہ، گھر بار واپس مل جائے. امام نے اس سے کہا کہ تم میرے جد کی تعلیم کردہ دعا یعنی یا من تحل بہ عقد المکارم کو پڑھا کرو یا پڑھو. تو اس نے وہ دعا پڑھی اور اس کی حاجت پوری ہو گئی. یہ واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل موقعوں پر یہ دعا بڑی کام آتی ہے. اب میں جو بتا دوں کہ بھئی یہاں تک تو معصوم کا بتایا ہوا تھا. اب میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے انٹرنیٹ پر اپنا ذاتی تجربہ لکھا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ کسی مشکل کام کے لیے اس دعا کا ایک عمل کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتوار کے دن سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور اگلے 14 دن تک چلتا ہے. یہ دعا ویسے اگر آپ پڑھیں گے، میں نے تو ابھی ایکسپلین کی تو آپ کو شاید لمبی لگی ہو، ورنہ یہ 1.5 پیج کی دعا ہے. اور عمل ایسے کیا جاتا ہے کہ اتوار کے دن صبح جو فجر کی نماز ہے وہ آپ غسل کر کے اور پھر پڑھیں. غسل کے بعد وہی وضو اور پھر فجر کی نماز. جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہو اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگنے کی، اور یہی دعا یعنی صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا پڑھیں آپ، یا من تحل بہ عقد المکارہ. اور یہ پہلے دن یہ دعا 1 بار پڑھیں، دوسرے دن ایسا جب ہو تو 2 بار پڑھیں، پھر تیسرے دن 3 بار، یہاں تک کہ 14ویں دن 14 بار پڑھیں. جب 14واں دن آ جائے 14 بار پڑھ لیں، تب پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کریں. لوگوں نے بتایا ہے کہ ان سب کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں. تو یہ طریقہ نیٹ پہ موجود ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا. باقی امام علی نقی علیہ السلام سے جو روایت تھی وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں
پیش کی۔ ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہوئے ہیں جناب سید ابن طاووس، انہوں نے بھی اس دعا کے بڑے فائدے اور فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے والدین کو یاد رکھیے گا، اور اسی طرح آپ اپنے مرحومین کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں دعا کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام ستم دیدہ اور مظلوم لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔